السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ بہت تیزی کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل 20 روزے کے بعد میں شروع ہو جائے گا۔ اس ماہ مقدس کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ کے بندے کرتے ہیں، روزے کی پابندی، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں پیش کرتے ہیں، تو اس ضمن میں ہماری گزارش رہے گی کہ جو جامعہ انوار العلوم پنچ صوبہ جموں کا ایک منفرد ادارہ ہے، جس کے ذریعے سے ملی، مذہبی اور سماجی اخلاقی بہت سی خدمات عرصہ تقریباً 25 سال سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی۔ یہ اولیاء کرام کے فیضان سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے سے مساجد، مدارس، مکاتب کی تعمیر و آبادکاری کا سلسلہ اور قبرستانوں کی حصولیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس عظیم سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری گزارش پھر رہے گی کہ چونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس بار جامعہ انوار العلوم ہی نہیں بلکہ تمام مدارس کو مالی طور پر کافی یعنی کہ متاثر ہونا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس بڑے متاثر ہوئے ہیں، جس کا اثر جامعہ انوار العلوم پر بھی پڑا۔ تو ہم ملتمس ہیں اپنے تمام اس ادارے کے محبین، معاونین، اراکان، ذمہ داران سے کہ آپ حضرات اس آنے والے ماہ صیام کے آخری عشرے کے اندر براہ راست ہمارے اس ادارے کے اکاؤنٹ کے اندر اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فدیہ، فطرانہ جو بھی آپ سے بن پڑے، اپنے احباب کے ذریعے سے بھی، جو اکاؤنٹ نمبر جو ہے اس سکرین پر جو ہے چل رہا ہے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو لوگ بینک کے اندر جو ہے پیسہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ حضرات براہ راست جامعہ انوار العلوم کے آفس میں تشریف لائیں۔ صبح 9 بجے سے آفس کھل جاتا ہے، اور جو یہاں نہیں آ پاتے ہیں تو ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام کے پاس میں رسیدات ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کریں، یا وہ آپ تک پہنچیں گی، آپ ان کے ذریعے سے بھی اس کا مکمل طور پر تعاون کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ شوال میں بچوں کی پھر کثیر تعداد میں یہاں پر تعلیم کے لیے حاصل ہوگی، اور ان بچوں کے لوازمات، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلیم، رہائش اور طعام، باقی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا بے حد تعاون ہمیں درکار ہے۔ یہ تعاون ماہ رمضان کے اندر خصوصی طور پر ہوتا ہے۔ مدارس کے لیے جو جزوی تعاون ہے رمضان کے علاوہ بھی اگر لوگ کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو ہے جو انحصار ہے مدارس کا، وہ ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقات اور فدیہ وغیرہ پر، جو ماہ رمضان کے اندر ہی لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری ایک بار پھر التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان کے اندر شہر اور اطراف شہر کے اندر بہت دور تک جو ہے اس ادارے سے فارغ حفاظ نے قرآن مقدس کو تراویح کے اندر سنایا ہے، اور لوگوں نے اطمینان حاصل کیا ہے۔ اس ادارے کو مضبوط آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ یہ ملی ادارہ ہے، اجتماعی طور پر سب نے اس کا تعاون کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کی اشاعت میں جو حصہ لینا ہے، تو ہم چونکہ موقع پر اس ٹائم ایک خادم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانے میں آسانی ہے۔ آپ حضرات جو ہے جو بھی اس ادارے میں تعاون کرنا چاہیں، آپ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں بھی آئیں گے۔ گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں جتنے بھی لوگ اس سے تعاون کریں، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں بہت سے سفراء کو یہاں سے بھیجا گیا ہے جو ہمارے جموں کشمیر سے باہر بھی ہیں، تو جو ہمارے برادر اسلام تک وہ لوگ پہنچیں، تو آپ ان کی تحقیق کر کے ان سفراء کے ذریعے سے بھی اس ادارے کا تعاون فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے معاونین کی خیر فرمائے اور شر و فساد سے محفوظ فرمائے۔ ائمہ کرام، علماء کرام کا اس میں تعاون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان پنچ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پنچ کے لوگ، شہر کے ہوں یا گاؤں دیہات کے ہوں، تمام مساجد کے لوگ آپ کے دروازے تک پہنچتے ہیں، مدارس کے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں، غریب، یتیم، مسافر لوگ پہنچتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو لے کر کے، لیکن پنچ کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو خندہ پیشانی سے ہمیشہ جو ہے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دن بدن مساجد بھی بڑھ رہی ہیں، مدارس بھی بڑھ رہے ہیں، اضافہ اس میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا انحصار جو ہے اکثر
یہاں لوگوں کے چندے پر ہی ہوتا ہے۔ تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امیدیں کریں گے کہ انشاءاللہ حسب سابق آپ جو ادارے کا تعاون رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ اس میں اضافہ کریں گے۔ اور یہ بھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں اس جامعہ والوں سے وابستہ یا اس کے ماتحت یا اس کے ذریعے سے جہاں کہیں پر بھی ائمہ کرام علماء کرام کام کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ان مدارس اہل سنت کا بھی خصوصی طور پر تعاون فرمائیں گے اور خیال رکھیں گے۔ اور پھر ایک بار التماس کی جاتی ہے کہ اپنا پیسہ ضائع نہ کیا جائے، چونکہ بہت سے لوگ چندے کے نام پر نکل کے رسید بک آپ کے پاس لے کر کے آتے ہیں، تو ہم اور آپ خاص کر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں بغیر تحقیقات کے وہ پیسہ جو ہے دے دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات جن علماء کرام کو جانتے ہیں جہاں پر کام آپ کی نظر میں ہو رہا ہے وہاں پر اپنا جو ہے تعاون پیش فرمائیں گے۔ خصوصی طور پر ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس ادارے کے ائمہ اساتذہ کرام کے ذریعے سے خود اس دفتر کے اندر آ کر کے یا بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ ٹرانسفر کر کے اپنا جو ہے تعاون پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اپنی رحمتوں سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔